الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ووجدک عائلا فاغنی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سامعین قدر، سلسلہ گفتگو محسنہ سلام محسنہ رسول اعظم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جاری و ساری ہے۔ آج جو کچھ اسلام کا ہمارے پاس ہے وہ اس عظیم ہستی کے صدقے ہم تک پہنچا جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے مال، اپنی دولت، اپنا مقام، اپنا زندگی، صحت اسلام پہ صرف کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو اس شریک حیات سے الگ طرح کی محبت تھی جو کہ بعد میں نظر نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام زندگی بھر ان سے خوش رہے اور زندگی کے بعد، جانے کے بعد بھی انہی کا ہی تذکرہ فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے محبت کا اظہار اس انداز میں بھی فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قالت لم یتزوج النبی علی الخدیجہ حتی ماتت، کہ حضور علیہ السلام نے خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسری شادی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سامعین قدر، حضور علیہ السلام کا یہ عمل، حالانکہ حضور کی عمر مبارک اس وقت شادیاں کر سکتے تھے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ اس کی عظمت اس میں جھلک رہی ہے کہ اس عظیم خاتون، عظیم عورت کے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ جس قدر حضور کا دفاع، حضور کا ساتھ خدیجۃ الکبریٰ نے دیا، وہ تاریخ میں اگر آپ جائیں اور ہسٹری پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک ایسا ماحول مکے کا جب چاروں طرف کافر ہیں اور دشمن ہیں، حضور علیہ السلام کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ ہمیں تو کلمہ نصیب ہوا، ہم تو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیے وہ حالات کہ حضور علیہ السلام کو کس قدر تکلیف دی جاتی ہے۔ قرآن اگر پڑھیں تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس میں کیا ہے؟ آگے کچھ آیت کے بعد ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب، یعنی یہ ابو لہب کی بیوی ہے، جمیلہ اس کا نام ہے، جمیل۔ اتنی رسول اللہ کو اذیت دیتی تھی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ کانٹے بچھا دینا، گندگی پھیلا دینا، حضور جس راستے سے گزر آئے اذیت دینا، یہ بھی تو عورت ہے۔ حتیٰ کہ یہ اتنی، وہ میں کیا کہوں، خدا نہ کرے کسی شریف کو کسی بد زبان عورت سے واسطہ پڑے۔ یہ حضور علیہ السلام کو اتنا اس نے پریشان کیا کہ یعنی کانٹے بچھا دینے۔ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں تو شور کرتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے، محمد نہیں کہتی تھی، نعوذ باللہ، مزمن کہتی تھی۔ محمد کہتے ہیں تعریف والے کو، مزمت کہتے ہیں جس کی مذمت آئی ہو۔ ایک دفعہ آئی بڑی ہے بد اخلاقی سے، صحابہ کرام بیٹھے کہ یا رسول اللہ یہ پھر آ رہی ہے، اور بولتی بہت تھی۔ حضور نے کہا یہ آئے گی چلی جائے گی، مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ مطلب کہ اتنے حالات میں
اب میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ایسے حالات میں جس نے دفاع کیا ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ حضور نے جب اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالات بہت خراب ہو گئے، لوگ پتھر مارے حضور کو، اور بی بی پھر آ کے سامنے آ کے کہتی تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایک شریف انسان کو اذیت دیتی ہو، اس طرح کا۔ اور یہ جو ام جمیل ہے یہ ابو سفیان کی بہن ہے، اور یہ جو آج اس کا لوگ شکر ہے کہ اللہ نے تب یدا ابی لہب سورہ پھر، ورنہ اس کہتے یہ بھی ایمان لے آئے، انہوں نے کہہ دینا تھا۔ بہرحال ہمارا مقصد ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایسے، اسے ہیں دافع رسول، حضور ایسے تو نہیں یاد کرتے تھے نا کہ ہر طرف سے دفاع کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے وہ میں نے کہا تھا کہ مکہ فتح ہوا، حضور خوش ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا تو خوشی کا اظہار تو جو میں کہہ رہا ہوں اس معاملے میں کہ کاش آج خدیجۃ الکبریٰ اور وہ میرے اس فتح کو اور میرے اس اسلام کو پھیلتا دیکھتی۔ بہرحال جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال، یعنی عرب کی ملکۃ العرب، میں نے پچھلے جمعے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں، رپیٹ نہیں کرنی، اپنی دولت اسلام پہ خرچ کر دی۔ حضور علیہ السلام سے شادی یعنی جب فرمائی، بہت بعد میں وہی آتی ہے اور اعلان نبوت ہوتا ہے، اس سے پہلے سارا مال حضور علیہ السلام پہ خرچ کر رہی، یتیموں کو دینا۔ اسلام شروع میں غربا سے شروع ہوا تو سب سے پہلے بی بی نے کیا کام کیا کہ جتنے وہاں پہ ہوتے تھے غربا، فقراء، مساکین، غلام، ان کو بی بی جو ہے حضور مال دیتے اور حضور انہیں پھر آگے ان میں راشن تقسیم کرتے، خدمت کرتے۔ بہت سارے غلام اللہ اکبر بی بی نے آزاد کروائے۔ عرب میں غلام رکھنا ایک بڑا فخر ہوتا تھا، اور جس کا کوئی غلام نہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو انسان کی کتنی تذلیل تھی، مرد بھی غلام، عورتیں بھی غلام۔ اور جناب خدیجہ نے اللہ اکبر اعلان نبوت کے بعد بڑی تعداد کو آزاد کیا، غلاموں کو، کنیزوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن میں آیت بعد میں آئی ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم مشرق میں کرو یا مغرب، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یتیموں اور غریبوں، مسافروں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال کون دیتا ہے۔ یہ بعد میں آیت آئی، اور جناب خدیجہ نے پہلے غلام آزاد کرنے شروع کر دی، کیونکہ رسول اللہ آئے تھے آزادی کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے۔ بہرحال یہی لوگ بعد میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے چلے گئے، تو کس کے صدقے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ صلوات بر محمد والے۔ پھر تھوڑے سے مسلمان ہوئے تو ان کو انہوں نے نکال دیا۔ پہلی ہجرت جو ہی ہے، ہجرت جو حبشہ کی طرف، جس میں مسلمانوں کو بھیجا گیا، وہ سارا خرچہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کیا۔ بی بی کا مال خرچ ہوتا ہے۔ بہرحال بی بی اتنا حضور علیہ السلام پہ خرچ کر رہی ہے کہ حضور علیہ السلام بعض اوقات گھر سے نکلنا منع ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر طرف افراتفری، لیکن وہاں اس وقت سارا مال جناب خدیجۃ الکبریٰ، کیونکہ خود تو کوئی کام کر نہیں سکتے، دشمن ہیں، اب کون کرنے جائے، اب کون بزنس کرے گا، اب تو مکے میں ایک طرف حالات ہی بڑے خراب ہو۔ لیکن یہ عورت ہو کر سارا مال بھی خرچ کر رہی ہے، اور بڑا کام جو بی بی نے کیا کہ عورتوں میں جو تبلیغ کا سلسلہ جاری ہوا وہ جناب خدیجہ سے ہوا۔ جناب خدیجہ ان کو بتاتی تھی، قریش کی عورتوں کو بات ہوتی تھی
کہ آپ کوئی فرشتہ آنے لگ گیا ہے، آپ تیرے بندے کے پاس اللہ کی کوئی وحی آتی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو جہاں مال خرچ کر رہی ہے وہاں عورتوں کو داخل اسلام کر رہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عورتیں پہلے زیادہ ایمان لائیں۔ جناب خدیجہ کی یہ بھی خدمت ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ خدیجۃ الکبریٰ نے جس قدر حضور علیہ السلام کا رشتہ یعنی ازدواجگی اور میاں بیوی رشتہ، یہ ایک مثالی رشتہ ہے۔ تاریخ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اتنے حالات میں ایک دولت مند خاتون، وہ جو ملکہ ہے، ہر چیز چلی یہاں سے، اور پھر بھی اللہ اکبر، شوہر کو اس نے کبھی نہ ناراض ہونے دیا، نہ پریشان ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آج ہم نے دیکھنا ہے کہ سیدہ قریش کا اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں کیا مقام ہے، معصوم کی نظر میں۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی ان کا ذکر کرے نہ کرے۔ بہرحال ایک جملہ یہاں میں عرض کروں، ہمارے یہاں ایک بھائی بیٹھے ہیں، اہل سنت سے ہیں، آج یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ حضور علیہ السلام نے شادی کی جناب خدیجہ سے، اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی۔ اس کے بعد 9 بیویاں ہیں حضور علیہ السلام جناب، اس کے بعد کہیں 13 کی روایت ہے، کہیں 9 ہیں۔ اور حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، اس کی یہ میں پھر اگلے کسی خطبے میں بیان کروں گا کہ اتنی شادیاں کیوں فرمائی تھیں، لیکن جتنی بھی آئیں، یعنی جناب خدیجہ 25 سال حضور کے گھر، کوئی بیوی 15 سال، کوئی 14 سال، کوئی 12 سال، کوئی 4 سال، باقی تمام بیویوں سے روایتیں لی جاتی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ سے کچھ نہیں لیا گیا۔ بس ایک آدھا واقعہ، اس میں بھی زیادہ یہی ان کی شادی کا ذکر کر کے مسلمان آگے گزر جاتا۔ لیکن ان کے نصیب کی بات ہے، یہ تو اللہ کا ہے نا، اللہ کا احسان ہے جس پر وہ کر دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان کی معرفت عطا فرمائی۔ ہمیں سیدہ، زیادہ تر میرا مصائب کی طرف دماغ جا رہا ہے، لیکن بہرحال حضور علیہ السلام سب سے پہلے جس کو یہ لقب ملا ام المعصومین، وہ بہرحال اماموں کی ماں، بلکہ پوری کائنات میں ایک ہی یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جو 12 اماموں کی ماں ہے۔ میں بہت جملہ آگے کہنا تھا، یہ یہاں کہہ دیتا ہوں۔ فخر الدین رازی کہتا ہے کہ مسلمان تم دیکھتے نہیں، جس کی اولاد سے کبھی حسین آئے گا، جس کی اولاد سے حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت، جس کی اولاد سے زین العابدین جیسی شخصیت، جس کی اولاد سے محمد باقر جیسی شخصیت، جس کی اولاد سے جعفر صادق جیسی شخصیت، جس کی اولاد سے علی موسیٰ کاظم جیسی ہستی، جس کی اولاد سے علی اور رضا جیسی ہستی، جس کے امام محمد تقی جیسی ہستی، اور جس کی نسل سے امام علی نقی جیسی ہستی، اور جس کی اولاد سے امام حسن عسکری، اور جس کی نسل سے اس وقت بھی امام محمد مہدی جیسی شخصیت۔ یہ کتنا بڑا ہے سرکار، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جناب خدیجہ ہے کسی ماں کو۔ اسی پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ کیا مقام ہے جناب۔ پھر ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ معصوم نے کیا ہے۔ کسی معصوم کی زندگی کو آپ اٹھا کر مطالعہ کریں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں جناب خدیجہ کو، میں مختصر، رسول اللہ خطبہ دیتے ہیں، ایک دفعہ امام حسن حسین کو گود میں بٹھا کے ایھا الناس، یہ جو ہیں الحسن حسین، جدہ خیر الجدہ و جدتہ خیر الجدہ، اس کا نانا بہترین نانا، کائنات میں جتنے نانے ان سے بہترین، یا ان کا نانے جیسا کوئی نہیں۔
یعنی محمد مصطفیٰ وہاں جناب خدیجہ کا ذکر فرمایا، یعنی خدیجۃ الکبریٰ جیسا بھی دنیا میں کوئی انسان نہیں۔ صلوات بر محمد علیہ۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ ذکر فرماتے، کثیر ذکر، وہ آپ سن چکے ہیں، میں معصوم کی دو ٹچ دینا، اتنا ٹائم نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے اپنے نہج البلاغہ میں کہا کہ میں اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، صرف دو آدمی تھے رسول اللہ کے ساتھ جو نور رسالت کو بھی دیکھتے تھے، وحی کو بھی دیکھتے تھے۔ پھر یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام کا دور آیا، امام حسین علیہ السلام بالکل آخر پہ، بالکل اینڈ ہو گیا، قوم اشقیاء کے سامنے آ کے ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ بعد میں کسی کو نہ پتہ چلے کہ دھوکے میں مجھے نہ مار دیں اور ان کو کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہاں اس خطبے میں امام نے فرمایا کہ اے ایھا الناس، اے لوگو، ان ابن بنت نبیک و جدتی خدیجۃ الکبریٰ، لوگو میں تمہارے نبی کا بیٹا، تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں خدیجۃ الکبریٰ کا سنانا اور ان کو بتانا یعنی امام کی نظر میں کتنا بڑا مقام ہو۔ اس لیے پھر وہاں کہا میں تمہیں، امام حسین نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان خدیجۃ بنت خویلد اول النساء الاسلام، یعنی خدیجۃ الکبریٰ اسلام میں پہلی عورتوں میں پہلی وہ عورت ہے جس نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ امام حسین نے یاد کیا۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام جب یزید کے دربار میں گئے، اللہ اکبر، امام اپنا خطبہ فرمایا اور جہاں اپنا تعارف کروایا کہ میں انا ابن مکہ و منا، وہاں آخر میں جا کر کہتے ہیں انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، یعنی دیکھیں امام زین العابدین کی نظر میں۔ پھر اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائی ہیں، اس امام ان دعاؤں میں بھی جہاں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی و فاطمہ وعلی خدیجۃ الکبریٰ، یہ بھی روایت میں ملتا ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ امام جعفر صادق کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ فرماتے ہیں سیدات القریش، یعنی وہ ذکر کرتے، اور کوئی زیارت امام نے ایسی نہیں فرمائی جس میں جناب خدیجہ پہ سلام ہے۔ آپ زیارت وارثہ ہی لے لئیے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ السلام علیکم یا وارثہ محمد حبیب اللہ کے وارثہ امیر المومنین، چلتے چلتے السلام علیکم یا ابن محمد مصطفیٰ یا ابن علی مرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، آگے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، یعنی یہ دیکھیں خدیجۃ الکبریٰ کا مقام، اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوات بر محمد وعلی محمد۔ جناب خدیجہ قبلہ اپنا مال، مقام، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، یعنی زندگی کے آخری حالات اس طرح گزارے کہ بالکل غربت آ گئی تھی اور کھانے کو بھی نہیں تھا، سب کچھ قربان کر دی۔ یہ کردار کہیں نہیں ملے گا یہ، اور حضور علیہ السلام کی محبت میں اللہ اکبر۔ میں آج مسائب پڑھ سکتا تو نہیں تو اگلے جمعے ان کا مسائب پڑھ کے آخری خطبہ ہوگا۔ جناب خدیجہ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کسی نے حضور سے پوچھا، ایک عالم دین نے، ہمارے ہی عالم دین، انہوں نے کہ خدیجہ نے اتنا قربانی دی ہے تو اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ کہا انتظار کرو۔ کچھ عرصہ گزرا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دنیا، جناب زینب جب آئی تو کہا حاضہی زینب، اس کے بعد کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ حاضہی مثل خدیجۃ الکبریٰ، یعنی یہ خدیجہ اللہ نے دوبارہ مجھے دے دی ہے جو شکل میں بھی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح سے، اور پھر فرماتے ہیں وہ شریک کار رسالت تھی، یہ شریک حسین ہو گئی، توجہ شریکت الحسین ہو گئی۔ تو یہ جناب زینب بالکل اپنی حیات میں، شکل و صورت میں بی بی زینب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تھے۔ اللہ اکبر۔
یعنی اللہ نے ایک خدیجہ دوبارہ دنیا میں بھیج دی، اور جناب فاطمہ تو زہرا بالکل اپنے بابا کی شبیہ تھی۔ یعنی خود حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب فاطمہ تو زہرا چلتی تو ایسا لگتا ہے جیسے محمد چل رہے ہیں۔ جناب بہرحال آگے چلتے ہیں، اللہ نے بھی بڑا اجر دیا۔ جناب ایک دفعہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال جا جبریل، جبریل آئے اور کہا، قال ان اللہ یقرأ خدیجۃ السلام، اللہ خدیجہ پر سلام پڑھ رہا ہے۔ جناب خدیجہ کو سلام پہنچایا گیا تو انہوں نے کہا، ان اللہ و سلام، سلام تو اصل اللہ ہے، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں اس کا بھی معنی یہ ہے اللہ کا نام ہے۔ کہا بی بی نے میرا یہ اللہ تو سلام ہے، اسی سے ہی سلامتی ہے۔ وعلی جبریل، اے جبریل تجھ پر بھی میرا سلام۔ جب رسول اللہ نے بتایا آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے تو کہا، اے اللہ کے نبی آپ پر بھی میرا سلام۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال اتی جبریل النبی فقال یا رسول اللہ ھذہ خدیجہ، ایک دفعہ کھانا بنا کے لے جا رہی تھی بڑی پہاڑی پہ، قد آتت، یہ اور جگہ ہے، یہ دوسری جگہ، تو کہا کہ خدیجہ آ رہی ہے، اناء فیہ طعام و شراب، کو برتن بھی اٹھایا ہوا ہے، کھانا بھی ہے، وہ تھک کے آ رہی ہوں گی۔ فَإِذَا، جب وہ آئی تو انہوں نے اس وقت کہا، فَإِذَا فَقْرَعَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، تو جبرائیل نے آ کے کہا آپ کو اللہ سلام بھیجتا ہے، تو آپ پر میرا اور اللہ کا سلام ہو۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے دنیا میں ہی بھی بشارت دے دی تھی۔ وَبَشِّرْهَا، یہ روایت اہل سنت نے بھی لکھا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اللہ نے موتیوں کا، سبز موتیوں کا اس نے محل بنایا ہے، جنت میں محل بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں ہی، یہ اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ اکبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، کہ کہا کہ بیتن من قصب، کہ ایک ایسا محل تیرے لیے قبلہ، جناب خدیجہ کو اللہ نے، جبرائیل نے آ کے کہا کہ ایسا محل بنایا ہے اس میں نہ اب شور ہوگا نہ غل ہوگا، آگے ہے نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اس لیے کہ جتنی تکلیف اس ہستی نے اسلام کے لیے اٹھائی ہے کسی انسان نے نہیں اٹھائی۔ اب اللہ کی طرف سے یہ اس کو ایک میسج ہے کہ تیرے لیے جنت میں ایسا گھر ہے۔ سامعین قدر، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، بس میں چاہتا ہوں آج ہی پھر اگلے جمعے انشاءاللہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں گے۔ اسی میں تمام کرتا ہوں، جب خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا، قبلہ آخری وقت، حضور علیہ السلام پاس بیٹھے، جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، میں جو آج اتنی وہ جوش نہیں آ رہا تھا، میں اندر سے رو رہا تھا اور مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، کہ جناب خدیجہ پاس بیٹھی ہیں۔ جناب خدیجہ پھر سنیں، ملکۃ العرب، 80,000 اونٹ، غلام، کنیزیں، مکہ پہ پوری ایک بادشاہت کرنے والی عورت، بالکل آخری ایام میں غریب ترین، یعنی شیب ابی طالب میں بس اسے وہیں بیمار ہو گئی، غربت کی عالم میں، کھانے کو نہیں ہے، بہت عجیب حالات ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، غلام چلے گئے، بالکل غربت آ گئی بالکل، اور وہ اسی بشری حالت میں جو آپ کی یہ ہماری بری، بیمار ہو گئی۔ حضور سامنے آئے، کہا اللہ کا نبی، یہ روایت میں کہ اگر میری طرف سے کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو خدیجہ معافی مانگتی۔ ایک بات رسول اللہ سے کی، رسول اللہ رونے لگ گئے، کہا نہیں خدیجہ، آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، کیونکہ موت امر یقینی ہے، ایک دن دینا ہے، تیری محبت، تیرا تعاون میں ہمیشہ یاد رکھوں۔ حضور نے رکھا بھی۔ کہا کہ ایک میری اور خواہش ہے، کہا کہ میری، حضور نے پوچھا کیا ہے بتائیں، کہا کہ میری زہرا کو کوئی رلائے نہیں۔ اتنی
اتنی محنت کا صلہ صرف مختصر ایک بیٹی ہے میرے پاس، میں نے اسے بڑا پیار سے پالا۔ مسلمان، میں خدا کی قسم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب خدیجہ چلی گئی نا تو ایک محترمہ ڈانٹ کے کہتی ہے تو سمجھتی ہے کہ تیری ماں ہم سے بہتر تھی؟ یہاں تک باتیں ہوتی ہیں۔ اس کو یتیم سمجھ کر مایا ماں ہے نہیں، اور ایک محترمہ جناب اس سے ڈانٹ رہی ہیں، تو رسول اللہ نے کہا بس وہ پڑھے، ماں نے خواہش کی بس مسائب بی بی کا میں اگلے جمعے پڑھوں گا۔ ابھی ایک بات اور سن لیں، کہا کہ ایک بات میں بیٹی سے کہتی ہوں وہ آپ تک پہنچا دے گی۔ کہا کیا؟ حضور باہر چلے گئے، کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہو کہ یہ چادر کملی جو ہے نا، یہ جو جس میں جب وہی آتی تھی، اپنے بابا سے کہو کہ وہ مجھے کفن کے طور پر دے۔ یہاں علماء اہل سنت نے لکھا کہ حضور رو پڑے اور بھاگتے ہوئے آئے۔ کہا خدیجہ اتنی ساری بات کے لیے؟ کہا مجھے حیا آ رہی ہے کیونکہ سوال تو ہے نا، میں آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، سوال تھا ہے، میں نے فاطمہ کے ذریعے مانگا ہے۔ حضور نے کہا یہ تو چادر ہے، اگر آپ کہیں نا تو میں چمڑا اتار کے دے سکتا ہوں۔ یہ وہاں لفظ ہیں، اور اگر تو چاہے تو جلدی لفظ آیا ہے کہ میں اپنی جلد تیرے اوپر قربان کر سکتا ہوں، تو چادر کی بس یہ بات ہو رہی تھی قبلہ کفن کے لیے، تو اتنے میں جبرائیل آئے۔ کہا یا رسول اللہ اس ٹائم اللہ نے بھی خدیجہ کو یاد کیا ہے، اللہ نے جنت سے بھی ایک کفن بھیجا ہے۔ ایسی ہستی خدیجہ الکبریٰ۔ پھر پورا آگے اسلام اٹھا کر دیکھے، جس نے اسلام کو بچایا، حضور کا ساتھ دیا، پھر حضور کو تسلیاں دیتی، حضور کو سکون پہنچاتی، حضور وہ ہمیں شروع میں بتایا، عورتیں حضور پر کچرا پھینکتی، کانٹے پھینکتی، بی بی تحفظ کرتی، اور پھر جب اسلام پھیلا کر دنیا سے چلے گئے، بعد میں اسی کی اولاد اسلام پہ قربان ہو گئی۔ خدیجہ الکبریٰ کی اولاد ہے۔ سامعین قدر، بس انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس ہستی کے صدقے جتنا بھی کیا، تو 4 جمعے یا 5 جمعے کیا ہے، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ پروردگار دعا ہے اس ہستی کی جو خدمات ہیں، خدا کی قسم پیغمبر اسلام ساری زندگی آخری سانس تک بھی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر زبان سے ختم نہیں کیا۔ یہ سنت رسول ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس ہستی کے ذکر کیا کریں، ان کے احسانات کو لوگوں کے سامنے رکھیں، لیکن مسلمانوں نے جو حال کی